بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پیدائشی اندھی یعنی کہ نابینا تھی۔ میرا شوہر بدنام بازار میں دلال تھا۔ روز اسی بات پر ہمارا جھگڑا ہوتا تھا۔ ایک دن ایک فقیر نے مجھے جائے نماز دی اور کہا، اس میں ایک رات سونا تمہاری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ پھر جیسے ہی میں رات کو جائے نماز پر سوئی تو میری آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ میں نے سوچا یہ تو کرامت والی جائے نماز ہے، رات شوہر کو بھی اس پر سلاتی ہوں اور وہ برے کام چھوڑ دے گا۔ جیسے ہی اسے سلایا تو میری چیخ نکل گئی۔ میری ساری زندگی غموں اور دکھوں سے عبارت تھی۔ میں ایک مظلوم لڑکی تھی۔ دوسرے انسانوں کی طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے مکمل تخلیق نہیں کیا تھا، بلکہ اپنی کسی حکمت کے تحت میرے اندر ایک نقص تھا۔ میں آنکھوں سے محروم تھی، پیدائشی نابینا تھی۔ میں جس دنیا میں رہتی تھی اس دنیا میں موجود اپنے جیسے لوگوں کو دیکھ نہیں سکتی تھی، نہ ہی میں یہ دیکھ سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اتنی بڑی یہ دنیا کتنے اور کیسے کیسے رنگوں سے سجی ہوئی ہے۔ میں سن بھی سکتی تھی اور بول بھی سکتی تھی، لیکن دیکھ نہیں سکتی تھی۔ میری دنیا میں سیاہ رنگ کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میرے لیے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ جیسا اندھیرا میری آنکھوں میں تھا، بالکل ویسے ہی کالی اور اندھیری میری قسمت تھی۔ میں ایک غریب گھر میں پیدا ہوئی تھی۔ میری ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ باپ نشے کا عادی تھا، وہ نشہ کر کے سارا دن بستر پر مدہوش پڑا رہتا تھا۔ میرے دو بھائی بھی تھے اور دونوں مجھ سے چھوٹے تھے۔ وہ سارا دن گلیوں میں پھرتے تھے۔ میں تو اندھی تھی، ان کے پیچھے چل کر انہیں دیکھ کر ان کا خیال نہیں کر سکتی تھی۔ اور باپ تو ویسے ہی نشئی تھا، اسے تو خود کی ہوش نہیں ہوتی تھی، پھر وہ اپنی اولاد کی فکر کیا کرتا۔ ماں بیچاری اب گھر بیٹھ کر ہمارا خیال کرتی یا پیٹ پالنے کا کچھ انتظام کرتی، وہ بھی ایک ہی کام کر سکتی تھی، اور بھوک مٹانا دنیا کے تمام ضروری کاموں میں سے سب سے پہلا ضروری کام ہے۔ اس لیے ماں نے اسی ضروری کام کا انتخاب کیا تھا، اور اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور اپنے شوہر کے لیے رزق کی تلاش میں صبح سویرے نکل پڑتی تھی، اور شام کے وقت اس مشن میں کامیاب ہو کر خوش باش گھر لوٹتی تھی۔ غریب کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی روٹی کا مل جانا ہے، اور میری ماں کو ہر روز 8 گھنٹے کی مشقت کے بعد ہم سب کے لیے روٹی مل جاتی تھی۔ ماں کے جانے کے بعد میں سارا دن گھر کی دیواروں سے ٹکریں کھاتی، بے مقصد ادھر سے ادھر پھرتی تھی، لیکن جب کچھ نظر نہیں آتا تھا تو روز مجھے چوٹ بھی لگ جاتی تھی۔ کبھی پاؤں میں کیل لگ جاتا، کبھی کسی ستون سے سر ٹکرا جاتا، کبھی نشے میں دھت پڑے ابا کی چارپائی سے ٹکر لگ جاتی۔ ماں جب بھی کام سے گھر واپس آتی تو سب سے پہلے مجھے دیکھتی تھی، اور اگر چوٹ زیادہ لگی ہوتی تو میری مرہم پٹی بھی کرتی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ لعنت ملامت بھی کرتی جاتی تھی۔ جیسے میری زندگی میں آنکھیں نہ ہونے سے کوئی روشنی نہیں تھی، بالکل اسی طرح ہم سب بہن بھائیوں اور ہمارے باپ کے ہونے سے ہماری ماں کی زندگی میں کوئی سکون نہیں تھا۔ میرا روزانہ زخمی ہونا اور چوٹ لگوا لینا بھی اس کے لیے ایک امتحان تھا، لیکن میں بھی کیا کرتی، آنکھیں نہیں تھیں، لیکن دنیا کو دیکھنے، جاننے اور اس کو کھوجنے کی ایک خواہش تھی، اور یہ خواہش مجھے آرام سے بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ ایسے ہی ایک روز میں ہاتھوں سے ٹٹول ٹٹول کر دنیا دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایک ستون سے بہت زور سے میرا سر ٹکرایا اور میرا سر پھٹ گیا۔ ماتھے پر شدید چوٹ لگی تھی اور خون بھی بہت بہہ رہا تھا۔ مجھے خود تو کچھ ہوش نہیں تھا، لیکن میرے چھوٹے بھائی نے مجھے ایسے زخمی اور بے ہوش پڑے دیکھ لیا تھا، اور مجھے دیکھ کر اس نے شور مچا دیا تھا۔ اس کے شور کی آواز سن کر ہمارے ہمسائے سے ایک عورت آئی۔ اس نے مجھے زخمی دیکھا تو پہلے تو میرے سر پر دوپٹہ باندھ کر خون روکنے کی کوشش کی، اور پھر مجھے اپنے شوہر کی مدد سے ہسپتال لے گئی۔ ابھی میری زندگی باقی تھی جو مجھے بروقت طبی امداد مل گئی تھی، ورنہ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اگر تھوڑی سی تاخیر مزید ہو جاتی تو میرا اتنا زیادہ خون بہہ چکا تھا کہ میرا زندہ بچنا مشکل تھا۔ خیر وہ دن تو میری ماں کے لیے دوہری پریشانی کا دن تھا۔ میری اس قدر شدید چوٹ نے جہاں اسے پریشان کیا تھا، وہاں اور بھی بہت سے لوگوں نے ایسی باتیں کی تھیں جنہیں سن کر میری ماں کا دل ٹوٹ گیا۔ لوگوں کا کیا ہے، لوگ تو باتیں کرتے ہی رہتے ہیں، اور محلے کی تو ساری عورتیں میری ماں کو یہی کہہ رہی تھیں کہ کیسی عورت ہے جسے اپنی اولاد نہیں بلکہ پیسہ پیارا ہے، جو اولاد کو رکنے کے لیے چھوڑ کر خود کمائیاں کرنے کے لیے باہر چلی جاتی ہے، اور اولاد گلیوں اور گھر کے اندر دھکے کھاتی رہتی ہے، اور لڑکے تو رول کر بھی پل جاتے ہیں۔ لیکن میری ماں کو اپنی اندھی بیٹی کا احساس تو کرنا چاہیے تھا۔ یہ بیچاری دیکھ نہیں سکتی تھی، اس کا خیال اس کی ماں نہیں رکھے گی تو اور کون رکھے گا۔
ان سب باتوں نے میری ماں کا دل اس قدر دکھایا کہ وہ بیچاری پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ انہی باتیں کرتی عورتوں میں ایک سمجھدار عورت بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے میری ماں کو روتے دیکھا تو میری ماں کے پاس بیٹھ کر اس کی دلجوئی کرنے لگی۔ ماں نے ایک ہمدرد کندھا دیکھا تو اسے اپنی مجبوری بتانے لگی۔ میرا شوہر تو ہے ہی نکما اور نکھٹو، اور میرے بیٹے ابھی بہت چھوٹے ہیں۔ میں ابھی کام نہیں کروں گی تو ان سب کو پالوں گی کیسے، کھلاؤں گی کہاں سے؟ وہ عورت میری ماں کی بات سن کر میری ماں کو دلاسا دینے لگی تھی اور کہنے لگی کہ میری ماں کم عقل عورتوں کی باتیں سن کر اپنا دل چھوٹا نہ کرو، اور نہ ہی ان کی باتوں کی ٹینشن لو، بلکہ ایسا کرو کہ کام کرتی رہو۔ اپنی اولاد کو حلال اور پاکیزہ رزق کھلانے کے لیے محنت مزدوری کرنے ضرور جاتی رہو، لیکن کام پر جانے سے پہلے ایسا کیا کرو کہ اپنی نابینا بیٹی کو میرے گھر چھوڑ دیا کرے۔ جب تک میری ماں کی کام سے گھر واپسی نہیں ہوگی تب تک وہ عورت مجھے اپنے گھر میں رکھے گی اور میرا خیال بھی کرے گی۔ اس عورت کی یہ بات سن کر میری ماں کی ساری پریشانی دور ہو گئی تھی اور میری ماں خوش ہو کر اس عورت کو دعائیں دینے لگی تھی۔ اس دن کے بعد سے ہر روز ایسا ہونے لگا تھا کہ میری ماں کام پر جانے سے پہلے مجھے اس عورت کے گھر چھوڑ جاتی تھی۔ سارا دن اس عورت کے ساتھ بہت اچھا گزرتا، میں بھی بہت خوش تھی اور میری ماں کی بہت بڑی پریشانی بھی حل ہو گئی تھی۔ وہ عورت بیوہ تھی اور بے اولاد بھی تھی، نیک شریف اور ہمدرد تھی۔ اپنے گزر بسر کے لیے محلے کی لڑکیوں اور بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی اور لوگ 2 وقت کی روٹی اس کے گھر دے جاتے تھے۔ مجھے اندھی آنکھوں سے جو دنیا دیکھنے کا شوق تھا، وہ سارا دن اس عورت کے گھر گزارنے سے میرا شوق پورا ہونے لگا تھا۔ اس کے گھر قرآن پڑھنے آنے والی بہت سی لڑکیاں تھیں، میری ان سے دوستی ہو گئی۔ میں ان کے ساتھ خوب باتیں کرتی، پھر نہ جانے اس عورت کے دل میں کیا خیال آیا۔ میں دیکھ تو نہیں سکتی تھی لیکن سن تو سکتی تھی، اس لیے وہ عورت مجھے اپنے پاس بٹھا کر قرآن پڑھانے لگی۔ وہ عورت قرآن پڑھے جاتی اور مجھے کہتی تھی کہ میں اس کے پیچھے دہراؤں۔ ایسے کرتے کرتے حفظ تو نہیں ہو سکا، لیکن 2 بار میں نے قرآن ضرور پڑھ لیا۔ وہ عورت میرے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام تھی۔ اب مجھے اللہ سے یہ شکوہ بھی نہیں رہا تھا کہ جب اس نے اتنے زیادہ لوگوں کو آنکھوں کے ساتھ پیدا کیا تو پھر مجھ غریب کو اپنی اس نعمت سے محروم کیوں رکھا، کیونکہ اب مجھے احساس ہو گیا تھا کہ آنکھوں کے بدلے مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا ساتھ دے دیا تھا۔ اس عورت کے پاس جو بچے قرآن پڑھنے کے لیے آتے تھے وہ تو صرف 2 سے 3 گھنٹے ہی اس کے گھر رکتے، باقی سارا دن وہ عورت اکیلی ہوتی تھی۔ لیکن اب اس کی تنہائی دور کرنے کے لیے میں اس کے پاس ہوتی تھی، مجھے اس کے ساتھ رہنا اچھا لگتا تھا۔ وہ عورت میرے ساتھ بہت سی باتیں کرتی تھی، مجھے بہت سے قصے سناتی تھی۔ اس کی سنائی ہوئی کہانیوں اور بیان کیے گئے قصوں میں مجھے بہت ساری دنیا نظر آتی تھی، سارے رنگ دکھائی دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے دل میں نیکی کرنے کا خیال ڈال دیا تھا اور وہ عورت میرے ساتھ بہت نیکی کر رہی تھی۔ اس عورت نے مجھے قرآن پاک کے قصے کئی بار سنائے تھے، وہ مجھے قرآن کے احکامات بھی سناتی تھی اور نماز پڑھنے کا طریقہ بھی اس نے مجھے سکھایا تھا۔ میں 5 وقت کی نماز بھی پابندی سے پڑھتی تھی۔ اس عورت نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ اسلام کے اندر کون کون سی حدود و قیود ہیں، حلال اور حرام کا فرق بھی اس عورت نے مجھے سمجھایا تھا۔ ایک اندھی اور ان پڑھ لڑکی کو اس نے تعلیم یافتہ بنا دیا تھا اور زندگی گزارنے کا سارا سلیقہ مجھے بتایا تھا۔ اب چیزوں کو ٹٹول کر میں نہ صرف ٹکریں کھائے بغیر چلتی تھی بلکہ اپنے کام بھی خود کرنے لگی تھی۔ اپنے کام کرتے کرتے آہستہ آہستہ میں گھر کے کام بھی دیکھنے لگی تھی اور اپنے گھر آ کر اپنی ماں کا ہاتھ بھی بٹا دیتی تھی اور اپنے چھوٹے بھائیوں کے کام بھی کر دیتی تھی۔ میری ماں مجھے اس طرح سے کام کرتے ہوئے دیکھتی تھی کہ کیسے آنکھوں کی روشنی نہ ہوتے ہوئے بھی بالکل دوسرے نارمل انسانوں کی طرح ٹھوکریں کھائے بغیر چلنے لگی تھی، اور نہ صرف اپنے کام بلکہ اپنے گھر کے کام بھی کر رہی تھی۔ خود بھی صبح سویرے اٹھتی تو میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جاتے اور جھلکیاں بھر بھر کر اس نیک عورت کو دعائیں دیتی تھی۔ میں بھی خوش رہتی تھی، نماز پڑھتی تھی اور چھوٹے چھوٹے جتنے بھی ممکن کام ہوتے تھے وہ بھی کرتی تھی۔ جب وہ عورت تلاوت کرتی تو میں روزانہ اس عورت کے پاس بیٹھ جاتی اور غور سے سنتی رہتی تھی۔ مجھے دیکھ کر میری ماں نے میرے چھوٹے بھائیوں کو بھی مسجد میں قاری صاحب کے پاس بٹھا دیا تھا تاکہ وہ بھی اچھے بچے بن جائیں۔ باپ کی وہی حالت تھی، نشہ کرتا تھا اور کئی دن اپنے وجود سے بھی بے خبر ہو کر پڑا رہتا تھا۔ میری ماں میرے باپ کو ایسے دیکھ کر رنجیدہ ہوتی تھی۔ زندگی بہت سکون سے اور اچھے سے گزر رہی تھی کہ قیامت آ گئی۔ وہ عورت جس نے میری اندھی زندگی کو دیکھنے کے قابل بنایا تھا
اور مجھے ایک ناکارہ انسان سے ایک کارآمد شخصیت میں بدل دیا تھا۔ جب ایک رات سوئی تو سوئی ہی رہ گئی، دوبارہ اٹھ نہ سکی کیونکہ وہ مر گئی تھی۔ گاؤں کے ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ اس عورت کے مرتے ہی میری دنیا پھر سے اندھیر ہو گئی تھی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ میں ایک بار پھر سے اندھی ہو گئی ہوں۔ دنیا کے سارے رنگ ختم ہو گئے تھے اور میرے پاس صرف کالا رنگ ہی رہ گیا تھا۔ ویسے تو اس مرحومہ عورت کا میرے اور میری ماں پر بہت احسان تھے کہ اس نے مجھے زندگی گزارنا سکھا دیا تھا، لیکن پھر اس عورت کے فوت ہوتے ہی میری ماں کی وہ پریشانی جو میری طرف سے ختم ہو گئی تھی، وہ پریشانی اسے پھر سے بن گئی۔ وہ مجھے ایسے بالکل اکیلا کام پر چھوڑ کر جانے سے گھبرانے لگ گئی تھی۔ اس کا ایک حل میری ماں نے سوچا کہ وہ میری شادی کر دے تاکہ ساری زندگی کے لیے میری پریشانی اور ذمہ داری سے آزاد ہو جائے۔ لیکن ایسا اس دنیا میں کون تھا جو جانتے بوجھتے ایک اندھی لڑکی سے شادی کرتا؟ رشتہ ڈھونڈنا بھی ایک پریشانی تھی، لیکن میری ماں نے ارادہ کر لیا اور اپنے آس پڑوس اور ہر جاننے والے سے میرا رشتہ کرنے کی بات کی۔ آخر میری ماں کی کوشش رنگ لائی اور میرا رشتہ ہو گیا۔ جس کے ساتھ میری شادی ہونا تھی وہ مجھ سے عمر میں بڑا تھا لیکن اچھا تھا، اور اس کا اپنا گھر بھی تھا، اور دوسرا یہ کہ اسے میرے اندھی ہونے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ خوشی سے رشتے کے لیے راضی ہو گیا۔ میری ماں نے خدا کا شکر ادا کیا اور رشتے کی بات پکی کر دی۔ اب جو کوئی بھی آس پڑوس سے سنتا کہ میرا رشتہ طے ہو گیا تو سب حیران ہوتے تھے اور ایک ہی بات کہتے کہ واہ بھائی واہ، یہ اندھی تو بڑے کرموں والی نکلی۔ پہلے تو اس نے مرحوم عورت سے کام شام سیکھ لیے اور کام کرنے کے قابل ہو گئی، اور اب دیکھو تو کیسے اسے ایک اچھا رشتہ بھی مل گیا، اچھا کمانے والا مرد جس کا اپنا ذاتی مکان بھی ہے۔ میں عورتوں کی یہ باتیں سنتی تو بہت خوش ہوتی۔ میں واقعی اندھی تھی لیکن تھی بہت قسمت والی۔ رشتہ ہونے سے مجھے جو اس عورت کی موت کا غم لگا ہوا تھا وہ بھی کچھ مدھم پڑ گیا تھا۔ رشتہ ہونے کے 2 مہینے بعد ہی میری شادی ہو گئی اور میں اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر آ گئی۔ چھوٹا سا اور پیارا سا گھر تھا۔ میں خود تو دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن میری ماں اور میرے چھوٹے بھائیوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ گھر کیسا ہے، اور سن کر میں نے اپنے ذہن میں سارا نقشہ بنا لیا تھا۔ میرے شوہر نے بھی میرا ہاتھ پکڑ کر میرے ساتھ چلتے ہوئے مجھے سارے گھر میں گھمایا تھا، اور ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتایا کہ کس جگہ پر کون سی چیز رکھی ہے تاکہ جب بھی مجھے ضرورت پڑے تو میں آسانی سے ڈھونڈ لوں۔ شادی کے بعد کا ایک ہفتہ بہت اچھا اور خیر خیریت سے گزرا۔ اس کے بعد میرے شوہر کی چھٹیاں ختم ہو گئی اور وہ کام پر جانے لگا۔ اس کے کام پر جانے کا وقت بہت ہی عجیب تھا۔ وہ رات گئے گھر سے نکلتا اور فجر کے وقت گھر واپس آ جاتا۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا کام کرتا ہے اور ساری رات گھر سے باہر کیوں رہتا ہے تو اس نے مجھے صرف اتنا ہی بتایا کہ اس کی ڈیوٹی رات کی ہے۔ مجھے تو ساری رات گھر پر اکیلا رہنے سے بہت ڈر لگتا تھا، رات بھر نیند بھی نہیں آتی تھی، اور دوسرا مجھے اپنے شوہر کی بات پر یقین بھی نہیں تھا، اور یقین کر بھی کیسے لیتی؟ وہ مجھے تفصیل سے کچھ بتاتا ہی نہیں تھا کہ وہ کیا کام کرتا ہے اور اتنی رات کو ہی کیوں۔ میں جب بھی اپنے شوہر سے اس بارے میں کوئی سوال کرتی وہ مجھے صرف یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ اس کی نائٹ ڈیوٹی ہے۔ مجھے اپنے شوہر پر شک تھا اور میں جاننا چاہتی تھی کہ یہ کیا کام کرتا ہے، اس کی کمائی کا ذریعہ کون سا ہے۔ میں اپنے شوہر کی ٹو میں رہنے لگی۔ میں باہر تو اس کا پیچھا نہیں کر سکتی تھی، لیکن جتنی دیر بھی میرا شوہر میرے ساتھ موجود ہوتا میں یہی نوٹ کرتی رہتی کہ یہ کیسی باتیں کرتا ہے، اس کو کون سے لوگ فون کرتے ہیں اور فون پر یہ کس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ شروع میں تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، ساری باتیں ہی بہت غیر واضح اور ڈھکے چھپے الفاظ میں کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ مجھے اس کی باتوں کی سمجھ آنے لگی اور مجھے اس کی باتیں کھٹکنے لگی۔ میں پریشان رہنے لگی تھی۔ ابھی تو مجھے صرف شک ہی ہوا تھا، اس بات کا یقین نہیں تھا، لیکن اس شک نے بھی مجھے بہت بے چین کر دیا تھا۔ لیکن جب تک تصدیق نہ ہو جاتی تب تک میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، لیکن دل ہی دل میں یہ دعا ضرور کرتی تھی کہ مجھے جو بھی شک ہے وہ بالکل غلط ہو اور میرا شوہر کوئی بھی ایسا غلط کام نہ کرتا ہو۔ لیکن میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی اور میرا شک بالکل درست نکلا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میرا شک جب دن بدن بڑھتا گیا میں نے اپنے شوہر سے 2 ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کیا، اور جب میں نے بات کی اور سچ بولنے پر بہت زیادہ زور دیا تو میرے شوہر نے تسلیم کر لیا کہ میرا شک بالکل ٹھیک ہے۔ وہ سچ میں ہی بدنام محلے میں ایک دلال تھا، اسی ذریعے سے کماتا تھا اور مجھے بھی کھلاتا تھا، اور اسی کام کی کمائی سے اس نے یہ گھر بنایا ہوا تھا جس میں مجھے بیاہ کر لایا تھا۔ یہ حرام کی کمائی تھی اور میرا شوہر ایک غلط کام میں ملوث تھا۔
یہ ہر طرح سے ناجائز تھا۔ مجھے اس مرحومہ عورت کے سکھائے گئے سارے سبق اور بتائے سارے احکامات یاد تھے۔ میں نے سمجھا بجھا کر اپنے شوہر کو اس کام سے باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ کسی صورت میری سننے پر آمادہ نہیں تھا۔ میں رو رو کر اپنے شوہر کو سمجھانے کی پوری کوشش کر رہی تھی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ کئی بار دل میں خیال آیا کہ یہ گھر چھوڑ کر چلے جاؤں، لیکن پھر ڈر جاتی کہ یہ گھر چھوڑ دیا تو کہاں جاؤں گی، اندھی ہوں، در بدر رل گئی تو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا۔ آخر یہی ارادہ کرتی کہ اپنے شوہر کو سمجھانے اور باز رکھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، آ جا کر ایک دعا ہی بچتی تھی، اور وہ مرحومہ عورت کہتی تھی کہ دعا سے بڑی کوئی طاقت اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی کہ وہ میرے شوہر کو سیدھے راستے کی طرف لائے اور اسے غلط کام سے باز رکھے۔ ایک دن میری ماں مجھ سے ملنے آئی اور کہنے لگی کہ میری شادی کو 8 مہینے کا عرصہ گزر گیا ہے اور ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں ملی۔ میں آج خاص طور پر تم سے ملنے اسی لیے آئی ہوں کہ تمہیں پیر صاحب کے مزار پر لے جاؤں، وہاں چل کر دعا مانگتے ہیں، اللہ اپنا فضل کرے گا۔ میں اپنی ماں کے ساتھ پیر صاحب کے مزار پر آ گئی، اور میرے دل میں اور تو کوئی خیال نہیں تھا، میں بس اپنے شوہر کے لیے ہدایت چاہتی تھی۔ میں رو رو کر یہی دعا کرنے لگی۔ پیر صاحب کے مزار پر ایک فقیر تھا، اس نے مجھے دیکھا اور بولا، اے نبینہ لڑکی، فکر نہ کر، اللہ اپنا فضل کرے گا اور تجھے آنکھیں مل جائیں گی، یہ جائے نماز لے جاؤ۔ اس فقیر نے مجھے ایک جائے نماز دی اور کہا، اس جائے نماز پر ایک رات سونا، تیری آنکھیں روشن ہو جائیں گی اور تو اس دنیا کے رنگ اور اپنے رب کے فضل کو دیکھ سکے گی۔ میں نے فقیر کے ہاتھ سے جائے نماز لی اور اپنی ماں کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ اسی رات جب میرا شوہر گھر سے باہر چلا گیا تو میں نے جائے نماز بچھائی، اس پر عشاء کی نماز پڑھی اور وہیں سو گئی۔ صبح جب میں سو کر اٹھی تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، میری آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی تھیں اور میں دیکھ سکتی تھی۔ اس فقیر نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اس بوڑھے فقیر کا شکریہ ادا کیا اور سوچنے لگی کہ اگر میں اپنے شوہر کو اس جائے نماز پر سلاؤں تو ہو سکتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے اور غلط کام کرنا اور ایسے طریقے سے پیسے کمانا چھوڑ دے۔ رات کے وقت تو میرا شوہر دھندا کرتا تھا، لیکن دن کے وقت گھر پر ہی ہوتا تھا اور اپنی نیند پوری کرنے کے لیے آدھا دن سو کر گزارتا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ابھی اپنے شوہر کو نہیں بتاؤں گی کہ میری آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہیں اور میں دیکھ سکتی ہوں، بلکہ پہلے اپنے شوہر کو اس جائے نماز پر سلاؤں گی اور جب وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا تب اسے ساری بات بتا دوں گی۔ میں نے اپنے شوہر کے بستر پر جائے نماز بچھا دی۔ میرا شوہر جیسے ہی گھر آیا اور سونے کے لیے بستر پر چلا گیا تو اس جائے نماز پر لیٹتے ہی میرے شوہر کی حالت خراب ہو گئی۔ اسے دیکھ کر میں گھبرا گئی، شاید میں نے کچھ غلط کر دیا تھا۔ میرا شوہر بہت بری طرح سے کانپ رہا تھا، وہ شدید خوف زدہ ہو گیا تھا اور بار بار خوف سے کبھی اپنی آنکھیں بند کرتا، کبھی اپنا سر اپنے کپڑوں میں چھپا لیتا۔ اس کی حالت کا اس طرح بگڑ جانا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور میں خود بھی خوف زدہ ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب اپنے شوہر کو کس طرح سنبھالوں۔ 10 منٹ تک ایسے ہی خوف زدہ انداز میں کانپتے رہنے کے بعد میرا شوہر بھاگ کر واش روم میں گیا۔ اس نے وضو کیا اور اسی جائے نماز پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ اپنے شوہر کو نماز پڑھتا دیکھ کر مجھے سچی خوشی ہوئی، میرا شوہر ٹھیک ہو گیا تھا۔ خوشی سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن پھر ایک بہت ہی عجیب بات ہوئی۔ 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے بعد میرا شوہر دعا مانگ رہا تھا کہ دعا مانگتے مانگتے وہ ایک طرف کو گر گیا۔ میں دوڑ کر اس کے پاس گئی، اسے سیدھا کیا اور آوازیں لگانے لگی، لیکن میرا شوہر کسی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر اس کی نبض اور اس کے دل کی دھڑکن چیک کی۔ میری دنیا اجڑ گئی تھی، میرا شوہر بھی اس عورت کی طرح مر گیا تھا اور اس کی موت کی ذمہ دار میں خود تھی۔ اپنے بال نوچتے ہوئے میں خود کو لعنت ملامت کرنے لگی، لیکن پھر اچانک میرے ذہن میں اس مرحومہ عورت کے الفاظ گونجنے لگے، اللہ کے ہاں جائے نماز پر سجدہ ریز ہوں، اس کے روبرو نماز ادا کر رہے ہوں اور اسی حالت میں موت واقع ہو جائے تو یہ خوش نصیبی اور خوش بختی ہے۔ میں دل سے یہ چاہتی تھی کہ میرا شوہر غلط کام چھوڑ کر عزت اور شرافت کی زندگی گزارے، حلال طریقے سے رزق کمائے، اور میری یہ خواہش اور میرے شوہر کے لیے کی گئی میری ساری دعائیں میرے اللہ پاک نے قبول کر لی تھی۔ میں اس بات کی گواہ تھی کہ میرے شوہر نے روتے ہوئے نماز ادا کی تھی۔ جائے نماز پر لیٹنے کے بعد جس طرح مجھے میری بینائی مل گئی تھی، بالکل اسی طرح میرے شوہر کو ہدایت ملی تھی۔ اس کے اندر خوف پیدا ہو گیا تھا اور یہ اللہ کا خوف تھا جس کی وجہ سے وہ کانپ رہا تھا
اور پھر اپنے گناہوں کا احساس ہونے کے بعد توبہ کر لی اور معافی مانگنے کے لیے اس نے نماز بھی ادا کی تھی، اور دعا مانگتے مانگتے ہی اس کی روح قبض ہو گئی تھی اور میرا شوہر مر گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ ضرور قبول کر لی ہوگی، اور میں اس بات پر اللہ کی شکر گزار تھی کہ نہ صرف میرے اللہ نے میری دعا قبول کی تھی بلکہ مجھے میرے شوہر کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنایا تھا۔ میں اس کی رضا میں راضی تھی۔ میرے شوہر کی زندگی اتنی تھی، لیکن اب میرے لیے زندگی پہلے کی طرح مشکل نہیں تھی۔ میرے شوہر کا گھر تھا، میں اسی میں رہنے لگی، اور اس مرحوم عورت جس نے مجھے بغیر آنکھوں کے جینا سکھایا تھا اور ہدایت کے راستے کی پہچان کروائی تھی، اسی کی طرح بچیوں کو قرآن پڑھانے لگی اور اسلام کی تعلیمات سکھانے لگی۔ میں بھی اپنے لیے اپنے شوہر جیسی موت ملنے کی دعا کرتی ہوں اور ہر پل اپنے شوہر کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہوں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب کریں۔